على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى محمد أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے دین اسلام کی حقانیت کو اتنے واضح انداز میں بیان فرمایا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دین اسلام کے علاوہ دین اسلام کے طلوع ہونے کے بعد کوئی اور دین قابل اعتبار نہیں۔ اگر کوئی انسان دین اسلام کو نہیں اپناتا وہ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں، دار سلام دار جنت میں داخلہ کے قابل نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی بہتری اور فلاح جس دین کے اندر مضمر ہے، پوشیدہ ہے، وہ فقط دین اسلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین، بے شک قابل اعتبار دین، اللہ کے ہاں جس دین کا اعتبار ہے، جو دین معتبر ہے، وہ کون سا دین ہے؟ الاسلام، وہ دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام کے لیے دین
اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے رب قدوس نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے رسالے ظاہری کے بعد بہت سارے افراد کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی، یعنی دین اسلام کو سربلند رکھنے کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے منتخب افراد کا اللہ جل جلالہ نے چناؤ کیا، اور وہ اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں دین اسلام کی تقویت کے لیے، دین اسلام کی تائید کے لیے اپنا اپنا خوبصورت کردار ادا کرتے رہے، جن میں حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سر فہرست ہیں۔ لیکن یہ سارے معاملات ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، اور ان سے ہر دور میں مسلمان رہنمائی لے سکتے ہیں، لیتے رہیں گے، اور ان کے لیے یہ رہنمائی لینا لازم اور ضروری ہے، مگر قیامت کے قریب جا کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی مغلوبیت، ظاہری مغلوبیت کو غلبہ کے اندر تبدیل کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ ایک شخصیت کو اس کائنات میں ظاہر فرمائے گا، ایک شخصیت کو اس کائنات میں پیدا فرمائے گا، اور پھر جتنے بھی اہل حق ہیں اس پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، پورے روئے زمین پر، وہ سب کے سب ان کو اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا قائد اور اپنا رہنما تسلیم کریں گے، اور اس زمانے کو بعد والے ادوار جتنے گزرے ہیں، یعنی حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ادوار کے بعد جتنا وقت گزرا ہے، اس سارے وقت میں بہترین زمانہ اور بہترین وقت قرار دیا جائے گا۔ وہ شخصیت ایسی ہے کہ جن پر یقین رکھنا اور جن کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کا اس جہان میں غرور اور ان کا اس جہان میں ظہور یہ لازمی امر ہے، یہ اتنا ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو کافر قرار دیا جو اس شخصیت کے اس جہان میں تشریف لانے کا انکاری تھا، یعنی وہ بندہ دین سے نکل جائے گا جو شخص ان کے حق ہونے کا، ان کے اس جہان میں ظاہر ہونے کا عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ اس ہستی کا نام نامی، اسم گرامی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر ہوگا، یعنی محمد نام ہوگا، اور مشہور وہ مہدی کے لقب سے ہوگا۔ ان کو اہل اسلام، اہل ایمان، امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ایک بات یہاں پر اہم ہے اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے لے کر حضرت مہدی کے زمانے تک ایک لمبا وقت، کئی صدیاں درمیان میں گزرنی ہے، تو صاف ظاہر ہے اس دوران یہ پاسبلٹی، یہ امکان موجود تھا کہ کئی ایسے افراد کھڑے ہوئے جو یہ دعویٰ کریں کہ وہ مہدی جس کی بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمائی ہے، وہ میں ہوں۔ کوئی دوسرا اٹھے وہ کہے میں ہوں، کوئی تیسرا اٹھے وہ کہے میں ہوں۔ سو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، اور اپنے مبارک فرامین کے اندر جو سچے مہدی ہیں ان کی اتنی زیادہ نشانیاں بیان فرما دی ہے کہ جھوٹے اور سچے کا فرق کرنا بالکل مشکل نہیں رہا۔ یعنی اگر آپ حدیث طیبہ کو پڑھیں گے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ سچا تعلیم کون سی شان لے کر اس جہان کے اندر رونما ہوگا۔ میں آج کی گفتگو میں چند روایات اور چند علامات حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہوں گا، جس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے عقائد میں یہ چیز شامل ہے کہ قرب قیامت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور یہ چیز ماننا، اس پر ایمان رکھنا، اس پر یقین رکھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ کہیں گے امام مہدی پتہ نہیں کب آئیں گے، صاف ظاہر ہے جو تخمینہ ہے، جو اندازہ ہے، اس کے مطابق کئی صدیاں ابھی ان کے ظہور کو باقی ہے۔ تو اتنا وقت پہلے ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے معلومات ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ وہ جب بھی آئے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ ان کا ظہور کب ہوگا، وہ جب بھی آئے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین مبارکہ کے ورود کے وقت سے لے کر، یعنی جب حضور نے امام مہدی کے متعلق، ان کی علامات کے متعلق ارشادات عالیہ اپنی زبان مبارک سے ظاہر کر دیے، اس وقت سے لے کر امام مہدی کے ظہور تک، چاہے درمیان میں صدیاں آئے، ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ ہو، اس کا ایمان ہو، اس کا یقین ہو کہ رحمت عالم کے فرامین مبارکہ کے مطابق ایک شخصیت کا قرب قیامت میں ظہور ہوگا، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مبارک لقب سے مشہور ہوگا۔ لہذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم انہیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہم ان کا زمانہ پائیں یا نہ پائیں، لیکن ان کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ جس طرح حضور نے فرمایا ہے ان کا ظہور و بروز ہوگا، یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ کافر ہے جو دجال کا انکار کرے کہ وہ نہیں آئے گا، اس کے متعلق جو کچھ حضور نے فرمایا نعوذ باللہ وہ درست نہیں ہے، چونکہ دجال کے متعلق جو کچھ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ رسول اللہ کے فرامین کا منکر ہے، وہ ایک کافر ہوگا، اس کی مخصوص علامات ہوگی، جو کچھ اس کے متعلق آیا ہے اس کا یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ فرمایا اسی طرح جو مہدی کے ظہور کا انکاری ہو وہ بھی کافر ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح حضور نے نشانیاں اور علامات بیان کی ہے اس کے مطابق حضرت مہدی ضرور تشریف لے کے آئے۔ اب یہ پہلی ضرورت ہے، اور دوسری ضرورت اس موضوع کی یہ ہے کہ آئے دن نئی آواز سنتے ہیں، فلاں جگہ سے کوئی کھڑا ہوا اور اس نے کہہ دیا میں مہدی ہوں، فلاں شخص نے دعویٰ کر دیا میں امام مہدی ہوں، اور ماضی میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں۔ تو ہمیں جب آقا کریم کے فرامین مبارکہ معلوم ہوں گے تو پھر حضرت مہدی جو سچے مہدی ہیں ان کے درمیان اور یہ جو جھوٹے دعوے کرنے ہیں ان کے درمیان فرق وہ بالکل واضح اور آسان ہو جائے گا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بھلے ان کا زمانہ جب بھی آئے ہمیں یہ اشتیاق اپنے دلوں میں رکھنا ضروری ہے کہ الہی جب مہدی آئے تو ہم دجال کے ساتھ نہ ہوں، ہم دشمنان خدا اور دشمنان رسول کے ساتھ نہ ہوں، الہی ہمیں امام مہدی کے قافلے میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما۔ اب یہ اشتیاق، یہ شوق، یہ خواہش ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے، بھلے یہ ہمیں نصیب ہوگا یا نصیب نہ ہو۔ جس طرح کے ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی خواہش
یہ ضروری ہے۔ اب وہ میدان جہاد میں جاتا ہے نہیں جاتا، موقع ملتا ہے نہیں ملتا، شہید ہوتا ہے نہیں ہوتا، پر یہ خواہش، یہ تمنا اس کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ ہمیں امام مہدی کا زمانہ نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے دل میں یہ خواہش ہونا ضروری ہے کہ حضرت مہدی آئیں تو اللہ نے ان کے پیروکاروں میں شامل ہونا نصیب فرمائے۔ یہ بڑی ضرورتیں اور وجوہات ہیں اس موضوع پر کچھ معروضات پیش کرنے کی۔ حضرات گرامی قدر امام مہدی علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں، اشارتاً ان کو بیان کروں گا۔ ان میں سے پہلی نشانی، آپ ایک حدیث میں ایک نشانی پائیں گے، دوسری حدیث میں دوسری نشانی، تیسری حدیث میں تیسری نشانی، پر یہ جو پہلی نشانی میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ حضور کی احادیث میں تواتر کے ساتھ ہے، یعنی غالباً اکثر جہاں امام مہدی کا ذکر آیا وہاں ان کی یہ نشانی حضور نے ضرور بیان کروایا۔ اور وہ نشانی کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی جب بھی آئیں گے ان کی ولادت میرے اہل بیت میں ہوگی۔ یہ پہلی نشانی۔ اب اس نشانی کو سامنے رکھ کے آپ پچھلے زمانوں کو یا موجودہ زمانے کو دیکھیں، جس شخص نے تاریخ میں آج تک مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان میں سے ایک بھی صحیح نسب سید نہیں گزرا۔ کسی اہل بیت کے فرد نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ حضور کے اہل بیت کے افراد میں حضور غوث اعظم جیسی ہستیاں، حضرت خواجہ غریب نواز جیسی ہستیاں، حضرت داتا علی حجویری جیسی ہستیاں، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو اسلام کے نور سے منور کیا، پر کسی نے آج تک مہدی ہونے کا دعویٰ، بولیے مہدی ہونے کا دعویٰ، گویا کہ یہ میرے آقا کی زبان مبارک کی سچائی ہے کہ سرکار نے فرمایا جو سچا مہدی ہوگا وہ میری اہل بیت سے ہوگا۔ آج تک جتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ان میں سے ایک بھی رسول اللہ کے خاندان سے نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے آقا کریم سے اس کے نسب کا نہ ملنا اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی وافی دلیل ہے۔ اب یہاں ایک گہرائی اور غور سے سمجھنے والی بات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور کے خاندان کا کوئی بندہ جو سادات سے ہو، جس کا نسب حضور سے ملتا ہو، وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں مہدی ہوں اور یہ دعویٰ سچا نہ ہو، پھر تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، پھر تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ علامت تو حدیث میں آئی ہے، اب اس شخص نے دعویٰ کیا ہے اور اس کا نسب بھی رسول اللہ سے ملتا ہے، لوگ پریشان ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ خاندان رسول کی عظمت ہے کہ حضور کے زمانے سے لے کر صبح قیامت تک ہر دور کے سادات کو اللہ نے اس چیز سے محفوظ رکھا ہے کہ ان میں جھوٹا مہدی آئے۔ حضور کے خاندان میں جب مہدی آئے گا تو سچا مہدی آئے گا، اور جب تک سچا مہدی نہیں آئے گا سرکار کے نسب سے کوئی شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا ہی نہیں۔ اللہ نے قیامت تک اپنے محبوب مکرم کی نسل کو، خاندان کو، اطرت کو، اولاد کو مہدی کے جھوٹے دعوے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ جب آئیں گے سچے مہدی آئیں گے، اس سے پہلے سادات میں سے نہ ماضی میں کسی نے دعویٰ کیا نہ مستقبل میں کوئی دعویٰ کرے گا۔ حضور رحمت عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تفصیل ہے، بہت ساری روایات ہیں، فرمایا جو مہدی ہوگا وہ ان دونوں کی، امام حسن اور امام حسین کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا وہ ان دونوں کی اولاد سے ہوگا، حسنی حسینی سید ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی کی پہلی علامت
اور مرزا قادیانی نے جب مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت اعلیٰ گولوی نے پہلا اعتراض یہ کیا، فرمایا کہ تیرا خاندان بیگ مرزا مغل ہے، سب لوگ جانتے ہیں، تیری پہچان ہے، تیرا نسب لوگوں میں عام ہے، تو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، لہذا یہی بات تیرے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ جو سچا مہدی ہوگا اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام پہ ہوگا، محمد۔ اب جتنے لوگ گزرے ہیں تاریخ کے اندر، یہ کوہر شاہی کے فتنہ تک اور اس کے بعد یا اس سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، آپ دیکھیے انہوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہوگا، اس میں سے کسی کا نام سرکار دو عالم کے نام پر نہیں ہے، محمد نام نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے اس سے بھی بعض روایات میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ان کے والد کا نام میرے بابا کے نام پہ ہوگا، عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ آمنہ ہوگا۔ اور رسول پاک نے فرمایا ان کا رنگ عربی جوانوں جیسا ہوگا، اور ان کی جسمانیت اور ان کا قد وہ اسرائیلی جوانوں جیسا، یعنی بڑے قد والے، وسیع جسہ جسم والے حضرت امام مہدی ہوں گے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی نشانی امام مہدی کی یہ ہے، فرمایا جب وہ آئیں گے یہ کائنات ظلم سے بھری ہوگی، ہر طرف ظلم کا اندھیرا ہوگا۔ حضور نے فرمایا مہدی آ کر اس کائنات کو عدل سے بھر دے گا، پوری کائنات میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اسلام ہوگا، ایمان ہوگا۔ اور فرمایا لوگوں کی معیشت کے معاملات، غربت اور افلاس کے معاملات اس طرح حل ہوں گے کہ لوگ پکار کے کہیں گے کوئی ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اکا دکا شخص کے علاوہ کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوگا۔ فرمایا مہدی دونوں ہاتھوں سے اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرے گا، اور یہ نہر فرات، دریائے فرات کے خزانے اگلنے کا ذکر جو حدیث طیبہ میں آیا ہے، محدثین نے کہا فرات بھی جس زمانے میں خزانے اگل دے گا وہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی کے آنے سے پہلے آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوگا، اور باقاعدہ اس ستارے کے ساتھ ایسی لمبائی ہوگی جیسے کسی جانور کی دم ہوتی، سب لوگ اسے دیکھ سکیں گے۔ فرمایا مہدی کے آنے سے پہلے رمضان میں 2 دفعہ چاند گرہن لگے گا، اور فرمایا وہ تابوت سکینہ جس میں ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہیں، فرمایا وہ تابوت سکینہ بھی اس زمانے میں ظاہر ہوگا جب حضرت امام مہدی تشریف لے کر آئیں گے۔ اور فرمایا مہدی کی علامت یہ ہوگی کہ جو لوگ حضرت امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے نکلیں گے، وہ زمین کے اندر اتر جائیں گے، زمین انہیں نگل دے گی، اور یہ علامت دیکھ کے لوگ امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ فرمایا حجر اسود کے قریب اتنے لوگ جتنے بدر کی جنگ میں شامل ہوئے، یہ 313 افراد حضرت امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ فرمایا اس زمانے کے افراد، اس زمانے کے اوقات، اس زمانے کے اولیاء، اس زمانے کے مجمع، سب کے سب حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ گویا کہ روحانی طور پر اور ظاہری طور پر جس ہستی کو پوری کائنات کا تسلط ملے گا وہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ مہدی وہ جنگ کریں گے، صحابہ سے فرمایا مہدی کے زمانے میں وہ جنگ ہوگی جس طرح کی جنگ چشمے فلک میں نہیں دیکھی ہوگی، لوگوں نے پہلے اس کا نظارہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ ائمہ جن کے متعلق حضور نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی
جب تک کہ 12 خلفاء تمہارے اندر ظاہر نہیں ہوں گے۔ ان 12 کے اندر جو 12ویں شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے، فرمایا اگر قیامت کے قریب ہونے کو ایک رات کا وقت بھی باقی ہوگا تو اللہ اس رات کو لمبا کر دے گا، اتنا لمبا کرے گا کہ مہدی تشریف لے کے آئیں گے، ان کا ظہور اور غروب ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ نظام عدل قائم کریں گے، اسلام کو پوری دنیا پہ اللہ ان کی وجہ سے غالب کرے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ رسول پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ ان کو غلبہ دے گا، اللہ ان کو حکومت دے گا تو 7 برس تک، اور بعض روایتوں میں آیا 9 برس تک، فرمایا وہ حکومت کرتے رہیں گے اور ان کی عدل والی حکمرانی اس کائنات میں موجود ہوگی۔ اور فرمایا پھر جب امام مہدی کا وصال ہوگا، سرکار نے فرمایا مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد یعنی جب امام مہدی کا وصال ہو جائے گا، فرمایا اس کے بعد کوئی ایمان والا جینے کی تمنا نہیں کرے، سب کہیں گے کہ اب دنیا میں رہ کے کیا کرنا، اب دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ گویا کہ یہ کائنات اور اس کائنات کا نظام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہزادے کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ ان کی آمد پر اس جہان میں ایسا اختلاف اور ایک ایسی تبدیلی رونما ہوگی جس طرح کی تبدیلی اس کے قریب والے ازمنہ کے اندر چشم فلک میں نہیں دیکھی ہوگی۔ تو دوستان محترم یہ 3 باتیں ذہن میں رکھیے کہ امام مہدی پر ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا کہ جس طرح حضور نے فرمایا آپ کے فرمان کے مطابق ان کا ظہور ہوگا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور دوسرا جو جھوٹے دعوے دار ہیں ان کے لیے، ان کی پہچان کے لیے سرکار کی حدیثیں اور ان حدیث میں بتائی گئی علامات وہ ہر مومن کو پتا ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اور ہر مسلمان کی دعاؤں میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ مولا چل تیرے محبوب کی پیشین ہوئے اور فرامین کے مطابق تیرے محبوب کے اس لاڈلے شہزادے حضرت مہدی کا اس جہان میں ظہور ہو، تو مولا ہمیں اس لمحے دجال اور دشمنان خدا سے بچا کر حضرت امام مہدی کے لشکر اور قافلہ کا سپاہی بننا نصیب فرمانا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ان پاکان امت کے برکات اور ان کے فیوز سے ہم سب کو، ہماری آئندہ نسلوں کو مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ولا علیہ وسلم۔